اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج جدید دور کے اندر فٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کی پسماندگی کا اور مار کھانے کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یہ بات نہیں ارشاد فرماتے انتم الاعلون، تم بڑے بلند ہو، تم اعلیٰ ہو۔ کہاں ہو تم اعلیٰ؟ دنیا کے اندر نظر دوڑا کے دیکھ لو، کہاں تم اعلیٰ ہو؟ اللہ رب العزت کی بات جھوٹ ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ رب العزت سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کہاں تم بلند ہو؟ ہماری کرتوتیں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ جاتیاں۔ یہ قرآن نے ہمیں، حدیث نے یہ تعلیم دی، یہ ہمیں ہماری اسلام نے یہ رہنمائی کی۔ اللہ اکبر، واللہ اسلام کے اوپر یہ داغ دبا بنے ہوئے ہم، اور ان سلف کے اوپر باتیں کرتے کہ وہ پرانے لوگ گزر چکے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج ہمارا جدید دور ہے، یہ پرانی باتیں ہمارے جدید دور کے اندر فٹ نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں غلط ہے۔ آج بھی اگر مسلمان واللہ پلٹ آئے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ رب العزت سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا کر، تو اللہ کی قسم آج بھی یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بلند کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلا احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ، کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ آپ سارے انبیاء کو دیکھ لو کہ وہ اپنے ہاتھ سے مزدوریاں کر کے کھاتے تھے، یا کوئی تجارت کرتا تھا، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہٹے کٹے ہیں، اور پاکستان میں یہ باری صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ ہٹے کٹے بالکل مزدوری کرنے والے، ان کی ہڈیاں جوڑ پٹھے سارے مضبوط جوان مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی ضرورت سے زائد مانگتا ہے، مثال کے طور پر میں یہاں سے مکہ چلا گیا یا کہیں اور دور جگہ میں چلا گیا، میرے پاس جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، مجھے 50 ریال کی مثال کے طور پر ضرورت ہے، جب میرے پاس 50 ریال جمع ہو جائیں گے، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد جو بندہ مانگتا ہے اپنے پاس مال جمع کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ اٹھے گا، اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں۔ واللہ سچا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمرے کے یہ ٹور لے کے جاتے رہتے ہیں نا، تو مدینہ ہم نے بس کھڑی کی مسجد بلال کے پاس، تو ایک بندہ بس کے اندر چڑھا، وہ کہتا ہے کہ کون ہے مسئول یہ بس کا؟ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے کہا کر لے۔ اس نے بات کرنی شروع کی، مانگنا شروع کیا کہ میری ماں ہے میرے ساتھ، میرا باپ ہے، پاسپورٹ گر گیا ہے، یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے، میری کچھ مدد کر دو۔ لوگوں نے اس کو پیسے دیے، لوگوں کا دل حرمین شریفین کے پاس جا کر نرم ہوا ہوتا ہے، تو لوگوں نے اس کو پیسے دیے، وہ لے کے چلا گیا۔ اور یقین مانے کہ 4-5 سال کے بعد پھر، ابھی مجھے وقت کا صحیح تعین نہیں ہے، کم از کم بھی ہوا تو 4-5 سال کے بعد پھر ہم نے وہیں بس کھڑی کی ہوئی تھی، وہی بندہ پھر بس کے اندر چلا، اس نے وہی بات دہرائی، تو میں نے نا اس کو پکڑ کے سمجھایا کہ اللہ کے بندے 5 سال تک ابھی تیرا پاس ووٹ ہی نہیں ملا تجھے، وہی بندہ، تیرے ہڈیاں جوڑ پٹھے سارے مضبوط ہیں، تیرے ہاتھ ٹھیک ہے، نوجوان ہے، تو کیوں نہیں مزدوری کرتا کہیں جا کے؟ یہ مانگنے کی لت پڑی ہوئی تجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو اپنی ضرورت پوری ہو جانے کے بعد مزید مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے، تو قیامت کے دن یہ اٹھے گا، اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ تو بھائیو اس بات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای القسم اطیب قال عمل الرجل بیدیہ
وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا نبی اللہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدیہ، کہ وہ کام جو بندہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. وَكُلُّ بَيْءٍ مَبْرُورٍ، اور وہ تجارت جو نیکی کے ساتھ کی جائے، بھلائی کے ساتھ کی جائے، سچائی کے ساتھ کی جائے. اب ہم اپنے ہاتھ سے بھائیوں کام تو کرتے ہیں دن میں، کسی کمپنی کے اندر، کسی مؤسسہ کے اندر، یا کسی سعودی کا خود کام پکڑ کے کرتے ہیں، تو اس کے اندر نڈی مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ مارتے ہیں. یہ بات ذہن کے اندر رکھو، میں نے ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے نا رنگ کا، یہ مال کمانے کے متعلق یہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں. نماز کے درس ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو، 12 رکعتیں پڑھو، اس کی اتنی فضیلت، اس کی اتنی فضیلت، فلاں کرو، اتنا کام. ٹھیک ہے، یہ جو ہم روزانہ کام کرتے ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم حرام مال تمہارے یا حلال. رنگ کا میں نے کام پکڑا، اس کے ساتھ ٹھیکہ میں نے کیا کہ میں تیری بلڈنگ میں جوتن کا رنگ لگاؤں گا. اب ایک بندہ آتا ہے، وہ جوتن کا رنگ لگانے کے لیے مثال کے طور پر اس کو 10,000 کہتا ہے، یہ دوسرا جاتا ہے اس کو 5,000 کہتا ہے، کہتا ہے میں بھی جوتن کا رنگ لگاؤں گا. اب فرق تو ہے نا، جوتن کا رنگ وہ بھی جوتن کا لگائے گا 10,000 کہہ رہا ہے، یہ بھی جوتن کا لگائے گا 5,000 کہہ رہا ہے. اتنا زیادہ فرق. یہ جو 5,000 کہہ رہا ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کہہ رہا ہے میں جوتن کا رنگ لگاؤں گا، لیکن کیا کرتا ہے؟ بالٹیاں باہر جوتن کی، اندر سے جو کیس کے اندر رنگ بھرا ہوتا ہے وہ کیس نکال کے کسی کمزور کمپنی کا، وہ جوتن والی کمپنی کے اندر ڈبے کے اندر رکھ کے اس کو قبض کرتا ہے، باہر سے وہ پورے کلپ اس کے ٹائٹ کرتا ہے بالٹی کی، تاکہ پتہ نہ چلے سعودی کو کہ یہ جوتن کی بالٹی ہے، رنگ اس کے اندر کون سی کمپنی کا ہے. اس نے دھوکہ کیا، فریب کیا. اللہ اکبر. واللہ اس کی نماز اللہ رب العزت اس کی نیکی قبول نہیں کرتا. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ میں مفتی نہیں ہوں، اس بندے کی اللہ رب العزت نیکی قبول نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آتا ہے یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. ایک بندہ آتا ہے لمبا سفر کر کے، لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بھی غبار سے اٹے ہوئے، اس کے چہرے پر بھی مٹی پڑی ہوئی، اس کے چہرے اوپر سفر کے اثرات. عرفات کے میدان کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی. اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. عرفات کے اندر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اس دن نزول کرتے ہیں اور فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آؤ میرے ان بندوں کو دیکھو جو ساری اپنی راحت و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر تپتے صحرا کے اندر 2 چادروں کے اندر یہ ملبوس، تم نے ان کی پیدائش کے وقت یہ بات کہی تھی کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ تو زمین پر جا کر خون خرابہ کرے. ان کو دیکھو، یہ میرے بندوں کو ساری راحت و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر 2 چادریں اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے اس تپتے صحرا کے اندر، ان کے ہاتھ میری طرف اٹھے ہوئے، ان سے معافی مانگ رہے. فخریہ انداز کے ساتھ اللہ رب العزت ان بندوں کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ جتنے بندے عرفات کے میدان کے اندر جمع ہیں میں نے سارے بندوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. لیکن یہ بندہ جو بندہ حرام مال کماتا ہے، جو بندہ حرام مال کماتا ہے، مال کمانے میں ڈنڈی مارتا ہے، حرام مال اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو حرام مال کھلاتا ہے، یہ عرفات کے میدان کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی. اللہ رب العزت اس کی بات کو نہیں سنتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام ان یستجاب لذلک، کہ اس بندے کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے حرام کی کمائی تھے، ان یستجاب لہ، اس کی دعا اللہ رب العزت کیسے سنے گا؟ کیسے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ بھائیو، یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم کسی کمپنی کے اندر، کسی مؤسسہ کے اندر کام کرتے ہیں یا خود کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر واللہ ڈنڈی مارتے ہیں. اگر ہماری ڈیوٹی جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے کسی مؤسسہ کے اندر تو وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. میری 800 ریال تنخواہ ہے، میں نے تو 800 ریال سے زیادہ کا کام کر دیا. 800 ریال میں میرے کتنے دن کے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے اپنی دہاڑی سے، اپنی یومیہ کے پیسوں سے زیادہ میں نے کام کر دیا. اس کے بعد یہ ڈیلا ڈالا، ادھر کبھی حمام میں، کبھی پانی لینے کے لیے، کبھی آگے پیچھے، اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ملتا ہی نہیں. کیا اس کے لیے پیسے جو اس کو یہ 800 ریال جو خود اپنے ذہن کے اندر اس کی بات ہے کہ تھوڑے ہیں، کیا یہ 800 ریال بھی اس کا حلال کرے گا؟ اگر تجھے نہیں یہ قبول تو چھوڑ دے کام. اگر تم نے اتفاق کر لیا کہ 8 گھنٹے میں ڈیوٹی کروں گا 800 ریال کے اندر، تو اس طرح کر ڈیوٹی کہ ایمانداری سے، اتنی محنت نہ کر کے صبح تو اٹھ ہی نہ سکے، ایک نارمل طریقے سے جتنا تو کام کر سکتا ہے آسانی سے اتنا کام تو کرتا رہو، اس کے اندر ڈنڈی نہ مار. اگر واللہ تم نے ڈنڈی ماری، صحیح طریقے سے کام نہ کیا، اپنے مدیر کے ساتھ، اپنے شرکے والوں کے ساتھ اتفاق کر کے کہ 800 ریال میں 8 گھنٹے کام کروں گا، اور ایمانداری سے کام نہ کیا، اللہ کی قسم تیرے پیسے حرام کے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، جس کا جسم حرام کی غذا سے نشو نما پایا وہ جنت کے اندر کیسے جائے؟ اس کی دعا اللہ رب العزت سنتے ہی. یا دن میں یہ کام تو کرتا رہا، اچھے طریقے سے اس نے کام کیا، محنت مزدوری پسینہ نکال کے اس نے کام کیا، لیکن جاتے ہوئے کمپنی کا کوئی تھوڑا 10 ریال کا سامان اٹھا کے لے گیا اپنے گھر میں. کرتے ہیں ایسے لوگ بھی کرتے ہیں. میں نے خود واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نا بالٹیاں جمع کر رہا، رنگ کی بلڈنگ اس میں کام کرتا ہے اور دوسری جگہ سے نا بالٹیاں اٹھا کے رنگ کی لا رہا ہے، اس بلڈنگ میں جمع کر رہا ہے. میں نے کہا یہ تو کیوں کام کر رہا ہے؟ بولتا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا اس بات کا. اچھا مجھے نہیں پتا، میں گندم کی روٹی نہیں کھاتا، مجھے نہیں پتا اس بات کا. کہا کیوں جمع کر رہا ہے؟ پھر اس نے بات کی کہ اس کے ساتھ میرا ٹھیکہ ہے فلاں فلاں کام کا، اب میں نے اتنی بالٹیاں اٹھا کے دوسری بلڈنگ میں لگا دی. ٹھیک ہے، وہ جو سعودی لے کے آیا تھا رنگ 10 بالٹیاں مثال کے طور پر لے آیا تھا، 5 اٹھا کے میں نے دوسری بلڈنگ میں لگا دی. اب 5 خالی کہیں سے ڈھونڈ کے لا کے اسی شرکے کی اس بلڈنگ میں رکھے گا، دیکھ میں نے 10 بالٹیاں یہی لگائی. اس کی روزی حلال کی یار. واللہ بلڈنگوں سے تاروں کے نفع اٹھا کے لے آتے ہیں. یہ تاریں ہوتے ہیں نا وائرنگ والی بجلی کی، یہ اٹھا کے لے آتے ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں؟ پھر جلا کے بیچتے ہیں. اس کو کتنے پیسے ملیں گے؟ 20 روپے. اور وہ لفہ تار کا ہے کتنے کا؟ 300 ریال کا، 250 ریال کا کم از کم اس کی قیمت ہے 250 ریال. تو یہ بیچے گا کتنے میں؟ 20 روپے میں. اب اس نے 20 روپے حاصل کرنے کے لیے اس کا کتنا نقصان کر دیا، اور خود بھی حرام کھایا اور اپنے بچوں کو بھی حلال نہیں کھلایا، حرام کھلایا. تو ایسے بندے کی اللہ رب العزت نماز قبول، کوئی نیکی قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے معاملے کے اندر بھی، یہ تو ہوگی ہماری مزدوری، تجارت کے اندر بھی یہ ہمیں بات سمجھا دی کہ کل بیع مبرور، کہ جو تم سودا لین دین کی تجارت کا کام کرتے ہو وہ نیکی کے اوپر، صداقت کے اوپر. اللہ اکبر. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی قرآن پاک کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہو، انہوں نے کوئی مال کوئی بیچا ہو. اللہ اکبر. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، انہوں نے اپنا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو شام کی طرف بھیجا تھا،
بیچنے کے لیے، جو سباب اس بات میں بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا۔ تو یہ جب مال لے کر گئے تو رستے کے اندر بارش ہوئی، مال کچھ بھیگ گیا اور کچھ سوکھا رہ گیا۔ جب شام کی منڈی کے اندر تاجروں نے جا کر اپنا مال نکالا، بولیاں لگانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا مال جو تھا وہ نکالا اور ساتھ میں لوگوں کے بتاتے ہیں کہ یہ مال بھیگا ہوا ہے، گیلا مال ہے، اس کا ریٹ یہ ہے، اور یہ خشک مال ہے، اس کا ریٹ زیادہ۔ اور غلام جو ساتھ میں تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کمال کا آدمی ہے یہ، سارے بندے اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر نقص ہے مال کے اندر۔ اور واللہ وہ نقص بتانے کے بعد بھی اتنا منافع ہوا، جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں جو مال بھیجا کرتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ منافع اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ جب عطا کیا تو یہی سبب بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا۔ بھائیو، جب بندہ اپنی اللہ رب العزت سے ڈر کے یہ سارے کام کرتا ہے کہ میری زندگی ہے کتنی، دنیا کے اندر میں رہوں گا کتنا، 10 20 سال 40 سال تو گزر گئے نا آپ کے، تقریباً 40 45 کے ہو گئے، باقی آپ کے پاس کتنی ہے؟ ان 10 15 سالوں کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، اور مال بھی جمع کر رہے ہو، اپنے لیے نہیں کر رہے، کس کے لیے کر رہے ہو؟ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ اور پھنسے گا کون وہاں؟ مال میں نے جمع کیا اپنی اولاد کے لیے، حلال سے کیا یا حرام سے؟ حلال سے کیا تو پھر تو اللہ رب العزت ہمیں اجر دے گا، اگر حرام سے کیا تو اس کی سزا کون بھگتے گا؟ اولاد میری بھگتے گی یا میں بھگتوں گا؟ میں بھگتوں گا نا، جس نے حرام سے کیا۔